الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر غسل کرتے ہوئے پانی کے چھینٹے ٹب میں پڑ جائیں تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ٹب میں پڑا ہوا پانی ایسی شکل میں ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک پانی ہے، اور اس سے کوئی بھی آدمی جنابت کا غسل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کوئی عورت اس پانی سے حیض کا غسل کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ کوئی بے وضو آدمی اس پانی سے وضو کرنا چاہے وضو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس معاملے میں وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ اس میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی نے ایک ٹب میں غسل کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی ٹب میں سے وضو کرنے لگے یا غسل فرمانے لگے، تو آپ کی بیگم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کیا، خبردار کیا اور وضاحت کی کہ میں جنابت کی حالت میں تھی تو میں نے اس میں غسل کیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہی رہتا ہے، یعنی کہ اگرچہ تم جنابت کی حالت میں تھی اس وجہ سے یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ یہ پانی پاک ہی رہے گا۔ اور اس سے ملتی جلتی وہ حدیث ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور جس کا نمبر ہے 323۔ اس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی جنابت کا غسل کرتا ہے اور وہ پانی جو اس کے جسم سے گر رہا ہے وہ کسی برتن میں محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ پانی بھی پاک ہے اور اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے اگر کوئی آدمی بے وضو ہے اور اس نے وضو کیا ہے اور جو پانی اس کے وضو کے اعضاء سے گر رہا ہے، اس کے چہرے سے گر رہا ہے، اس کے بازوؤں سے گر رہا ہے، وہ اگر کسی برتن میں محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اور آدمی اس سے آ کے وضو کرنا چاہتا ہے کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ اس سلسلے میں چند دلائل سامنے رکھنے چاہیے۔ پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت سورہ فرقان میں آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ جو پانی آسمان سے اللہ نے نازل کیا اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وہ کیسا پانی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں طہورا، کہ وہ پانی پاک کرنے والا ہے، وہ پانی پلیدگی کو دور کرنے والا ہے۔ امام الباجی جو کہ اندلس کے رہنے والے تھے، اس آیت میں آئے ہوئے لفظ طہورا کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لفظ صبور اور شکور کے وزن پہ ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس پانی کو بار بار طہارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ پانی پاک کرنے والا ہوتا ہے، پانی پاکیزہ ہوتا ہے، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، اسے کوئی بھی چیز پلید نہیں کر سکتی۔ اس سے پتا چلا کہ پانی پاک ہوتا ہے اور پاک ہی رہتا ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے رنگ کو تبدیل کر دے یا اس کی بو کو تبدیل کر دے یا اس کے ذائقے کو تبدیل کر دے اور وہ چیز پلید ہو، ناپاک ہو، تو پھر ایسا پانی پاک نہیں رہتا، پھر ایسے پانی کو استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، ورنہ وہ پانی پاک ہے اور اس پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے اور اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس پانی سے کوئی آدمی پہلے سے غسل کر چکا ہے، جس پانی سے کوئی آدمی پہلے سے وضو کر چکا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن منذر رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کی گفتگو سامنے رکھنی چاہیے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بے وضو ہے لیکن اس کے وضو کے اعضاء پہ کوئی پلید شے نہیں لگی ہوئی،
وہ اگر اپنے چہرے پہ پانی بہاتا ہے یا اپنے بازوؤں پہ پانی بہاتا ہے اور ایسے ہی کوئی پانی اس کے کپڑوں پہ گرتا ہے تو یہ پانی پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ پانی پہلے سے پاک تھا اور اب جب اس نے اپنے چہرے پہ بہایا یا بازوؤں پہ بہایا تو یہ پاک جسم سے لگا ہے، ناپاک جسم سے نہیں لگا تو یہ پانی پاک ہی رہے گا. ایسے اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے پاک پانی اس کے پاک جسم سے لگے گا تو یہ پانی پاک ہی رہے گا جس سے وضو ہو چکا ہے. امام ابن منذر فرماتے ہیں جب یہ پانی پاک ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس آدمی سے کوئی بھی آدمی جنابت کا غسل کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس آدمی سے کوئی بھی اس پانی سے کوئی بھی ایسا آدمی جو بے وضو ہے وضو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ وہ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ عذر پیش کرے کہ میرے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے اس لیے میں تیمم کرنا چاہ رہا ہوں، البتہ وہ پانی موجود ہے جس سے پہلے کوئی آدمی غسل کر چکا ہے یا وہ پانی موجود ہے جس سے پہلے کوئی آدمی وضو کر چکا ہے، تو ہم اس کو خبردار کریں گے اور وارننگ دیتے ہوئے کہیں گے کہ تمہارے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پانی موجود ہے جو پاک ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا الصعید الطیب وضوء المسلم ما لم یجد الماء، کہ پاک مٹی سے مسلمان تیمم کر سکتا ہے. کب؟ جب تک کہ جب اسے پانی نہ ملے. اور یہاں پہ پانی موجود ہے اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پاک ہے. جب پاک پانی ہے تو پھر اس کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ پاک پانی کی موجودگی میں وہ تیمم کرے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ پانی جس کو آپ پانی کہتے ہیں وہ پاک رہتا ہے اور پاک کرنے والا رہتا ہے، چاہے اس کو استعمال کیا گیا ہو واجب طہارت کے ازالہ کے لیے غسل جنابت میں، یا اس کو استعمال کیا ہو اس آدمی نے جو بے وضو تھا وضو کرنے کے لیے، یا اس پانی کو استعمال کیا گیا ہو ایسے غسل کے لیے جو واجب نہیں تھا لیکن مستحب تھا، سنت غسل تھا، یا اس کو استعمال کیا گیا ہو ایسے وضو کے لیے جو واجب نہیں تھا لیکن مستحب تھا، افضل تھا، سنت تھا. تو ایسا پانی جو استعمال ہو چکا ہے یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی بھی دوسرا آدمی غسل کے لیے یا وضو کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور یہی فتویٰ تھا سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا. وہ وعدے کرتے ہیں کہ پانی پاک ہوتا ہے، یہ پانی جب تک اس میں کوئی